الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله القول البدیع میں ہے حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیے موتیوں والا تاج سر پر سجائے شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں خواب دیکھنے والوں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا پوچھا کس سبب سے فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ ثم الحمدللہ ذی قعدۃ الحرام 1429 سنہ ہجری 2008 سنہ عیسوی کے عظیم الشان سالانہ بین الاقوامی 3 روزہ سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہے اس وقت دعوت اسلامی کے عظیم مرکز صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں لاکھوں مسلمان ملک با ملک شہر با شہر گاؤں با گاؤں کریا با کریا سے تشریف لائے ہوئے ہیں نیز مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں یہ بیان براہ راست سنا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں اسلامی بہنیں مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر بھی یہ اجتماع سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو بخیر و عافیت اتمام تک پہنچائے اور ہمیں آزمائش کے بغیر ہی کامیابی نصیب کرے حضرت سیدنا شیخ عبداللہ شافعی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں ایک بار میں شہر بصرہ سے ایک قریہ یعنی گاؤں کی طرف جا رہا تھا دوپہر کے وقت یکایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوا میرے رفیق کو اس نے شہید کر ڈالا ہمارا بال و متاع چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا میں نے جو تو ہاتھ کھولے اور چل پڑا مگر پریشانی کے عالم میں رستہ بھول گیا یہاں تک کہ رات آ گئی ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کر میں اسی سمت چل دیا کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے خیمہ نظر آیا میں شدت پیاس سے نڈال ہو چکا تھا لہذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی العطش ہائے پیاس اتفاق سے وہ خانہ
اسی خوفناک ڈاکو کا تھا۔ میری پکار سن کر بجائے پانی کے وہ ننگی تلوار لیے باہر نکلا اور چاہا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے۔ اس کی بیوی آڑے آئی مگر وہ نہ مانا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے آیا اور میرے سینے پر چڑھ گیا۔ میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ یکایک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دہاڑتا ہوا برآمد ہوا۔ شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو اچھل کر دور جا گرا۔ شیر نے جھپٹ کر اسے چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں اس غیبی امداد پر اللہ عز و جل کا شکر بجا لایا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو اس وقت صحرائے مدینہ میں مجھے سن رہے ہو اور مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات پر سننے والوں اور سننے والیوں، دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر نبیوں کا تاجور محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی۔ كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے۔ اے دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں، اے ڈکیتیاں مارنے والوں، اے لوٹ مار کرنے والوں، اے ڈاکوؤں، اے جھاڑیالوں، اے چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، اے تاوان طلب کرنے کے لیے بے گناہوں کو اغوا کرنے والوں اور غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں، اس حکایت میں تمہیں عبرت کے بے شمار پھول مل سکتے ہیں۔ تمہیں اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں قہر خداوندی کی بجلی گرتی ہے تو اس طرح کے ظالم لوگ کتے کی موت مارے جاتے ہیں اور ان پر 2 آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور آخرت کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً لوگوں پر ظلم کرنا گناہ دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب اور عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اس میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی۔ خوفناک ڈاکو کا بھی آپ نے تذکرہ سماعت فرمایا
وہ لوٹ مار کی خاطر قتل ناحق بھی کرتا تھا، دنیا ہی میں اس نے ظلم کا انجام دیکھ لیا اور آنے والی نسلوں کے لیے سراپا عبرت بن گیا۔ اب نہ جانے اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، نیز قیامت کا معاملہ ابھی باقی ہے۔